فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب سید قمر نفیس نقوی ابن سید نفیس الحسن نقوی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آپ تمام سامعین سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم کے بلند درجات کے لیے ایصال کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب علامات ظہور مہدی علیہ السلام۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 7ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 170، اور بیان جاری ہے خطبۃ البیان جو کہ مولا علی علیہ السلام نے بیان کیا، اور اس میں وہ روایات ہیں کہ جو آخری زمانے میں ظہور پذیر ہوں گی۔ عنوان ہے خطبے کے بارے میں۔ میرے سامنے اس خطبے کے مندرجہ ذیل نسخے ہیں۔ نمبر 1، الزام النصائب، شیخ علی یزدی حائری، جز دوم، 3 خطبے۔ نمبر 2، الشیعہ و راجیہ، جز اول، محمد رضا تبلسی۔ نمبر 3، نوائب الدہور، حسن میر جہانی، جز دوم۔ نمبر 4، یناب المودہ، شیخ سلیمان قندوسی۔ نمبر 5، خطبۃ البیان جو کہ طباعت ہوا بحرین میں۔ صفحہ نمبر 171 پہ بیان ہے کہ الزام نصائب اور شیعہ و راجیہ میں خطبے کی سند یہ ہے کہ محمد بن احمد انباری، محمد بن احمد جرجانی، قاضی رے، توق ابن مالک، ان ابیہ، عبداللہ بن مسعود، رافع الی علی ابن ابی طالب، محمد رضا طلبی نے اس خطبے کو دوحۃ الانوار شیخ محمد یزدی سے نقل کیا ہے، اور نوائب الدہور میں یہ خطبہ عجائب الاخبار سید حسین طوابلی سے نقل کیا گیا ہے۔ اس میں بھی یہی سلسلہ سند ہے۔ طلبی اور میر جہانی دونوں بزرگوں نے الذریعہ جلد ہفتم صفحہ نمبر 200 سے اس خطبے کے متعلق معلومات اخذ کی ہیں۔ الذریعہ جو کہ طباعت ہوا دوم، اور صفحہ نمبر 200 اور 201 پر یہ خطبہ ہے کے مطابق اس خطبے کے نسخوں میں بہت اختلاف ہے۔ شیخ علی یزدی نے الزام النصائب میں اس کے 3 نسخے نقل کیے ہیں۔ ایک میں صاحب قائم کا تذکرہ ہے، دوسرے میں ان والیوں کا تذکرہ ہے جنہیں آپ اپنی طرف سے معین فرمائیں گے، اور تیسرا نسخہ اور المنظم فی الاسرار الاعظم تالیف محمد بن طالع شافعی جو کہ متوفی ہیں 652 سے نقل کیا ہے۔ شیخ سر ازجدین حسن نے اس کے بعض اجزاء الدار المنظم سے اپنی کتاب میں نقل کی ہیں۔ اس کا ایک نسخہ خطبہ الاقلیم کے ساتھ مکتبہ آستان قدس میں موجود ہے جس کا سن کتابت 629 ہے۔ دوسرا نسخہ درویش علی ابن جمال الدین کی تحریر میں ہے جس کا سن کتابت 923 ہے۔ سید شبر نے اس پورے خطبے کو اپنی کتاب علامت الظہور میں نقل کیا ہے۔ حافظ رجب برسی کی مشارق الانوار میں بھی اس کے کچھ جملے ملتے ہیں، لیکن انہوں نے اس خطبۃ البیان کے نام سے نقل کیا ہے۔
انہوں نے اسے خطبۃ البیان کے نام سے نقل کیا ہے۔ قاضی سعید قمی متوفی 1103 نے شرح حدیث غمامہ میں اسے مختصر نقل کیا ہے۔ محقق قمی متوفی 1231 نے جامع شتات جلد 5 صفحہ نمبر 95 میں قاضی سعید کے نسخے کے کچھ فقروں کی شرح لکھی ہے۔ اس خطبے کی اور بھی شرائح ہیں جن کا تذکرہ الذریعہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 210 اور 211 پر موجود ہے۔ اس کی ایک شرح خلاصۃ الترجمان کے نام سے اور دوسری معلم التنزیل کے نام سے بھی ہے۔ نور علی شاہ متوفی 212 نے اس خطبے کا فارسی ترجمہ کیا ہے، جس کا ایک جز ان کے دیوان کے ساتھ مکتبہ سپہ سالار تہران میں موجود ہے۔ کاشان کے حاکم شمس الدین محمد کے حکم سے سن 846 میں اس کا منظوم ترجمہ کیا گیا۔ البتہ یہ خطبہ نہ نہج البلاغہ میں ہے، نہ مناقب ابن شہر آشوب میں، نہ بہار الانوار میں۔ اس خطبے کے سلسلے میں دو قول ہیں۔ بعض کے خیال میں یہ کوفے کا خطبہ ہے اور بعض کی رائے کے مطابق یہ بصرہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ دو ہوں۔ اس خطبے کے سلسلے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ اس کے نسخوں میں شدید اختلاف ہے۔ کسی نسخے میں کچھ کم ہے، کسی میں کچھ زیادہ اور کسی نسخے میں ایک فقرے کی جگہ دوسرا ہے۔ اس کے علاوہ استناخ کے مسائل کی وجہ سے بھی لفظوں اور جملوں میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ محمد رضا اور میر جہانی کی رائے میں اس خطبے کے سلسلے میں متعدل ترین رائے ہے کہ بعض نسخوں میں بعض فقرے قرآن مجید کی آیات اور نسخ کے خلاف ہیں، لہٰذا یہ باور کیا جاتا ہے کہ مختلف ادوار میں صاحبان غرض نے اس میں کچھ ایسے اضافے کر دیے جو ان کے لیے مفید طلب تھے۔ لہٰذا اس خطبے کے سلسلے میں محتاط رائے یہ ہے کہ جو جملے بالکل ہی کتاب و سنت سے متصادم ہیں وہ الحاقی ہیں اور کلام امام نہیں ہیں۔ البتہ جن فقروں کی تعویل ممکن ہے ان کی تعویل کی جانی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چند فقروں کے سبب پورا خطبہ مشکوک قرار دیا جائے۔ محقق قمی نے تحریر کیا ہے کہ اگر خطبۃ البیان جیسی باتیں ان کی طرف منسوب کی جائیں تو ان کے ظاہر پر حکم نہیں لگانا چاہیے، نہ سرے سے ان کو باطل قرار دے دینا چاہیے۔ اس خطبے کو پڑھنے والا میری اس بات کی تائید کرے گا کہ اس خطبے میں بہت مقامات پر خطیب منبر سلونی کا اسلوب بھی ہے، لب و لہجہ بھی ہے اور تیور بھی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ اختلاف رائے بھی فقط ان جملوں میں ہے جن میں امیر المومنین نے اپنی ذات پر افتخار کیا ہے۔ وہ جملے انا یعنی میں سے شروع ہوتے ہیں۔ اس اختلاف کا پیشن گوئیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا میں نے وہ اختلافی حصہ اس رسالے میں نقل نہیں کیا ہے۔ خطبے میں نامانوس اور اجنبی الفاظ کی کثرت ہے اور بعض ایسے فقرے ہیں جو بہت عجیب و غریب اور ناقابل فہم معمہ جیسے ہیں۔ ایسا شاید اس لیے ہے کہ پیشن گوئیوں کے موضوع پر لب و لہجے میں ابہام اور اجمال دونوں ضروری تھے تاکہ باتیں اپنے اپنے وقت پر کھلتی چلی جائیں۔ ایسے فقروں کو اگر متشابہات قرار دیا جائے تو مناسب ہوگا۔ یہاں پہ خطبۃ البیان اپنے اختتام کو پہنچا اور مؤلف کی رائے بھی۔ اگلی روایت ہے جعفر جوفی کی اور صفحہ نمبر 174 شروع ہو رہا ہے۔ جابر جوفی روایت کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی جگہ پر جم کر بیٹھ جاؤ اور ہاتھ پیروں کو حرکت مت دو یہاں تک کہ وہ علامتیں ظاہر ہو جائیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک منادی دمشق سے آواز دے گا اور اس کے دیہاتوں میں سے ایک دیہات دھنس جائے گا اور مسجد دمشق کا ایک حصہ منہدم ہو جائے گا، تو تم جب یہ دیکھو کہ ترک دمشق سے گزر گئے اور جزیرے میں وارد ہو گئے، اور یہاں پر حاشیے میں ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اس سے مراد جزیرہ موصل ہے، تو یہ سال وہ سال ہوگا جس میں سرزمین عرب کے چپے چپر پر اختلاف ہوگا۔ اس وقت اہل شام 3 مختلف پرچموں کے تلے جمع ہوں گے، ایک
ایک زرد اور سفید ہوگا، دوسرا سرخ اور سفید ہوگا، اور تیسرا سفیانی کا پرچم ہوگا۔ سفیانی اپنے ننھیالی رشتہ داروں کے ساتھ جو بنی کلب میں سے ہوں گے خروج کرے گا، اور بنی ذنب الاقمار پر جو کہ قبیلہ مضر کی شاخ ہے حملہ کرے گا، اور ایسی جنگ کرے گا کہ ویسی ماضی میں کبھی نہیں ہوئی ہوگی۔ پھر قبیلہ بنی ذنب الحمار کا ایک شخص دمشق آئے گا، اور وہ اس کے ساتھ اس طرح قتل ہوں گے جیسا کوئی قتل نہ ہوا ہوگا۔ یہی اس آیت کا اشارہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا سورہ مریم کی آیت نمبر 37 میں، پھر گروہ نے باہم اختلاف کیا تو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے کہ ان پر وائے ہو کہ وہ اس برے دن کو دیکھیں گے۔ سفیانی اور اس کے ساتھی خروج کریں گے، اور ان کا مقصد اولاد رسول اور شیعان آل محمد کو قتل کے سوا کچھ اور نہ ہوگا، اور وہ ایک لشکر کو کوفے کی طرف بھیجے گا جو شیعوں میں سے کچھ کو قتل کرے گا اور کچھ کو سولی دے گا، اور ایک پرچم خراسان کی طرف سے آئے گا، اور اس پرچم والے دوسرے ساحل پر پڑاؤ ڈالیں گے، اور شیعوں میں سے ایک کمزور شخص سفیانی کے مقابلے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خروج کرے گا، اور کوفے کی پشت پر اس سے جنگ کر کے مغلوب ہو جائے گا یا قتل ہو جائے گا۔ پھر سفیانی ایک دوسرا لشکر مدینے کی طرف بھیجے گا، اور مہدی علیہ السلام اور منصور نکل جائیں گے، اور لشکر سادات کے ہر چھوٹے بڑے کو قید کر دے گا، اور وقت ایک لشکر دونوں شخصوں یعنی مہدی اور منصور کی تلاش میں روانہ ہوگا۔ مہدی علیہ السلام سنت موسیٰ کے مطابق مدینے سے ہراساں ہو کر نکلیں گے، اور اسی حال میں مکہ میں وارد ہوں گے، اور وہ لشکر بھی ان کے تعاقب میں ہوگا۔ جب وہ لشکر مکہ اور مدینے کے درمیان واقع بیابان مقام بیدہ میں پہنچے گا تو سارے فوجی زمین میں دھنس کر ہلاک ہو جائیں گے، فقط ایک شخص زندہ بچے گا جو ان کی ہلاکت کی خبر لے کر جائے گا۔ پھر قائم اجل اللہ تعالیٰ فرجہو رکن اور مقام کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے، اور ان کا وزیر اس کے ساتھ ہوگا۔ پھر وہ پلٹے گا اور لوگوں سے مخاطب کرے گا کہ اے لوگوں، ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہم آل محمد پر ظلم کیا اور ہمارے حق کو چھین لیا، اللہ ہمیں ان پر کامیاب کرے۔ جو اللہ کے بارے میں کوئی بحث کرنا چاہتا ہے وہ آئے، اس لیے کہ میں اللہ کے نزدیک تر ہوں، اور جو آدم کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہے وہ آئے، اس لیے کہ میں سب کی نسبت آدم سے نزدیک تر ہوں، اور جو نوح کے بارے میں بحث کرنا چاہتا ہے وہ آئے، اس لیے کہ میں نوح سے نزدیک ہوں، اور جو ابراہیم کے بارے میں بحث کرنا چاہتا ہے وہ آئے، اس لیے کہ ابراہیم کے نزدیک تر ہوں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بحث کرنا چاہتا ہے وہ آئے، اس لیے کہ میں سب کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزدیک تر ہوں، اور جو ہم سے انبیاء کے بارے میں بحث کرنا چاہتا ہے وہ آئے، اس لیے کہ ہم انبیاء کے نزدیک تر ہیں، اور جو کتاب خدا کے بارے میں ہم سے بحث کرنا چاہتا ہے وہ آئے، اس لیے کہ کتاب خدا سے سب سے زیادہ نزدیک ہم ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں اور ہر مسلمان گواہی دے گا کہ ہم پر ظلم کیا گیا، ہمیں نکالا گیا اور ہم پر ظلم کیا گیا، ہمیں ہمارے وطن سے، ہمارے مال سے اور ہمارے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا۔ آج ہم اللہ سے نصرت کے طلبگار ہیں اور ہر مسلمان سے مدد چاہتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس وقت 313 اشخاص جن میں 50 عورتیں بھی ہوں گی، یہ سب فصل خزاں کی مانند ابر کی طرح غیر موسم حج میں مکہ میں جمع ہوں گے، یہ سب ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے۔ اسی کو پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تم سب کو ایک جگہ جمع کر دے گا، یقیناً اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس وقت اولاد رسول میں سے ایک شخص کہے گا کہ اس شہر مکہ کے لوگ ظالم ہیں۔ پھر وہ 313 اشخاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد نامہ، ان کا پرچم اور ان کا اسلحہ
قائم علیہ السلام کے پاس دیکھ کر رکن اور مقام کے درمیان ان سے بیعت کریں گے. پھر سب شہر مکہ سے باہر نکل آئیں گے اور ان کا وزیر ان کے ساتھ ہوگا. اس وقت ایک منادی آسمان سے ان کا نام لے کر آواز دے گا اور ان کے ظہور کی اطلاع دے گا. اس آواز کو دنیا کے سارے لوگ سنیں گے اور ان کا نام نبی کے نام پر ہوگا. اگر یہ بات تمہارے لیے مشتبہ ہو جائے تو رسول اللہ کا عہد نامہ، ان کا پرچم اور ان کا اسلحہ اور نفس زکیہ جو اولاد حسین سے ہے، یہ تمہارے لیے مشتبہ نہیں ہوں گے. اور اگر یہ بھی مشتبہ ہو جائیں تو وہ آسمانی آواز تمہارے لیے مشتبہ نہ ہوگی جس میں ان کا نام لے کر ظہور کی خبر دی جائے گی. پھر جعفر جوفی نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، سادات میں سے معدود چند یعنی صرف چند لوگ مدعی ہوں گے. ان کی طرف اعتنا نہ کرنا یعنی توجہ نہ دینا، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کی حکومت ایک بار ہے اور ان کے غیروں کی حکومت بارہا ہے. لہٰذا گھر بیٹھو اور ان دعویداروں میں سے کسی کی پیروی نہ کرو، یہاں تک کہ اولاد حسین میں سے ہر ایک مرد کو دیکھو جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد نامہ، پرچم اور اسلحہ ہے، اس لیے کہ وہ عہد نامہ علی بن حسین علیہ السلام تک پہنچا اور ان کے بعد محمد بن علی خود اپنی طرف اشارہ کیا یہاں تک پہنچا اور اس کے بعد جو خدا چاہے کرے گا. تو ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ رہو اور اشخاص مذکورہ مدعیان سے بچتے رہو. تو جب خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص 313 اشخاص کے ساتھ خروج کرے اور اس کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم بھی ہو اور مدینے کا قصد کرے، یہاں تک کہ جب مقام بیدہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام سے گزرے تو کہے کہ یہ اس قوم کی جگہ ہے جو اللہ کے حکم سے دھنسنے والی ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تو کیا وہ لوگ، سورہ نحل کی آیت نمبر 45 اور 46 کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں کہ جیسا کہ اللہ نے کہا ہے کہ کیا وہ لوگ جو مکر سے گناہ کرتے تھے اور انہیں اطمینان ہو گیا ہے اور خائف نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں زمین میں دھسا دے یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جس کا انہیں گمان بھی نہ ہو، یا انہیں مشغولیت کی حالت میں عذاب الہی گرفتار کرے تو وہ لوگ اسے زیر نہیں کر سکتے. پھر جب وہ مدینہ پہنچے گا تو محمد بن شجری کو یوسف علیہ السلام کی طرح زندان سے نکالے گا، پھر کوفہ آئے گا اور ایک طویل مدت تک وہاں قیام کرے گا اور اس کے بعد وہ حکم خدا سے کوفے پر غالب آئے گا. پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ عذرا، یہاں پر دمشق کے قریب ایک گاؤں کا نام ہے، عذرا پہنچے گا اور یہاں پر بہت سے لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے. اس وقت سفیانی وادی رملہ میں ہوگا اور پھر دونوں لشکر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور وہ تبدیلی کا دن ہوگا، اس لیے کہ شیعان آل محمد میں سے جو سفیانی کے ساتھ ہوں گے وہ قائم کے ساتھیوں سے ملحق ہوں گے اور دوستان آل ابو سفیان جو قائم کے ساتھ ہوں گے وہ سفیانی کے لشکر میں چلے جائیں گے. اس وقت ہر شخص اپنے حقیقی پرچم کے زیر سایہ چلا جائے گا اور وہ تبدیلی کا دن ہوگا. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اس دن سفیانی اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ قتل ہو جائے گا، یہاں تک کہ ایک شخص بھی زندہ نہ بچے گا ان کی خبر لی جا سکے، اور وہ شخص بد نصیب ہے جو اس دن قبیلہ کلب کے مال غنیمت کے حصے نہ لے سکے. اور یہاں پہ حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت میں سابقاً کہا جا چکا ہے کہ سفیانی کے ننھیالی رشتہ دار قبیلہ کلب سے ہوں گے. سفیانی ابو سفیان کی اولاد سے ہوگا. معاویہ ابن سفیان کی بیوی محسون ایک عیسائی قبیلہ بنی کلب سے تعلق رکھتی تھی، اس لحاظ سے یزید بن معاویہ اور اس کی اولاد احفاد کی ننھیالی ہے. پھر قائم کوفے آئیں گے اور وہیں سکونت پذیر ہوں گے.
پھر ہر مسلمان غلام کو خرید کر آزاد کر دیں گے، ہر مقروض کے قرض کو ادا کریں گے اور کسی کی گردن پر کوئی مظلمہ نہ ہوگا تو جو اسے ادا کرنا پڑے۔ ہر مقتول کی دیت اس کے وارث تک پہنچائیں گے۔ اگر مقتول مقروض ہوگا تو اس کا قرض ادا کریں گے، اس کے ورثاء کی مدد کریں گے، یہاں تک کہ زمین عدل و داد سے پر ہو جائے گی، جیسا کہ اس سے قبل ظلم و جور سے پر تھی۔ وہ اور ان کے اہل بیت۔ رحبہ، یہاں پر حاشیے میں ہے کہ رحبہ قادسیہ کے قریب کوفے سے ایک دن کی مسافت پر واقع ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس سے مراد مسجد سیلا اور نجف اشرف کے اطراف و مضافات ہیں۔ رحبہ میں سکونت اختیار کریں گے، یہ وہاں حضرت نوح کا مسکن تھا اور وہ زمین ہمیشہ پاک و پاکیزہ رہی۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکونت اور شہادت کی جگہیں ہمیشہ پاک و پاکیزہ رہی ہیں۔ صفحہ نمبر 186 ہے اور روایت ہے ابو بصیر سے۔ غیبت نعمانی میں ابو بصیر نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم مشرق میں آگ دیکھو جو عظیم ہیراتی سے بہت مشابہ ہو اور وہ 3 دن یا 7 دن روشن رہے تو اس وقت انشاءاللہ آل محمد کی حکومت کے منتظر رہو، یقیناً اللہ عزیز و حکیم ہے۔ پھر فرمایا کہ صدائے آسمانی فقط ماہ رمضان یعنی خدا کے مہینے میں ظاہر ہوگی اور وہ لوگوں کے لیے جبرائیل کی صدا ہوگی۔ پھر فرمایا کہ آسمان پر ایک منادی قائم کے نام سے ندا دے گا اور اسے مشرق اور مغرب کے سارے لوگ سن لیں گے۔ ہر سویا ہوا بیدار ہو جائے گا، کھڑا ہوا بیٹھ جائے گا اور بیٹھا ہوا کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ اس پر رحم کرے جو اس صدا سے عبرت حاصل کرے، اس لیے کہ پہلی صدا جبرائیل امین کی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ خروج قائم سے قبل یہ دونوں آوازیں حتمی ہیں، ایک آسمان کی آواز جو جبرائیل کی ہوگی اور دوسری زمین کی آواز ہوگی جو ابلیس لعین کی ہوگی، جو فلاں شخص کے نام سے دے گا کہ وہ مظلوم قتل ہوا ہے۔ اس آواز کے ذریعے فتنہ پھیلانا چاہے گا تو پہلی آواز کی پیروی کرنا اور خبردار دوسری آواز کے فتنے میں نہ پھنسنا۔ آپ نے فرمایا کہ قائم علیہ السلام کا خروج اس وقت ہوگا جب لوگوں پر شدید خوف طاری ہوگا، زلزلے آئیں گے، لوگ فتنہ اور بلا میں گھرے ہوئے ہوں گے، اور اس سے قبل طاعون کی بیماری ہوگی اور عرب کے درمیان تلوار چل رہی ہوگی، لوگوں میں شدید اختلاف ہوگا اور امور دین میں مختلف الرائے ہوں گے اور ان کی حالت متغیر ہوگی، یہاں تک کہ لوگوں کی اذیت رسانی اور ایک دوسرے کے ساتھ درندگی کو دیکھ کر تمنا کرنے والے موت یا ظہور مہدی علیہ السلام کی تمنا صبح و شام کریں گے، اور وہ اس وقت خروج کریں گے جب لوگ مایوس اور نا امید ہو چکے ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو اسے دیکھے گا اور اس کے انصار میں شامل ہو جائے گا، اور وائے اس شخص پر جو اس سے دشمنی اور مخالفت کرے گا اور اس امر کی بھی مخالفت کرے گا اور اس کے دشمنوں میں ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ قائم علیہ السلام امر جدید، کتاب جدید اور سنت جدیدہ کے ساتھ قیام کریں گے، اور اس کا فیصلہ عربوں پر سخت گراں ہوگا، اور اس کا کام دشمنوں کو قتل کرنا، وہ ایک دشمن خدا کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑیں گے، ملامت کرنے والوں کی ملامت اسے باز نہ رکھے گی۔ پھر فرمایا کہ جب نبی فلاں آپس میں مخالف ہو جائیں تو اس وقت فرض ہے، آسانی اور سہولت کا وقت بنی فلاں کے اختلاف میں ہے، تو جب ان میں اختلاف ہو جائے تو ماہ رمضان میں چیخ کی توقع رکھو جو خروج قائم علیہ السلام کی بشارت ہوگی، اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور ہرگز قائم کا خروج نہیں ہوگا اور جو چاہتے ہو نہ دیکھ سکو گے جب تک کہ بنی فلاں کا آپس میں اختلاف نہ ہو جائے۔ جب ایسا ہو جائے تو لوگ ان کی حکومت کی طمع کریں گے اور باتوں میں اختلاف ہوگا اور سفیانی کا خروج ہوگا۔ پھر فرمایا کہ بنی فلاں کی حکومت حتمی ہے، تو جب
حکومت کے بعد ان میں اختلاف ہو جائے تو ان کی سلطنت پرگاندہ ہو جائے گی اور وہ بٹ جائیں گے، یہاں تک کہ خراسانی اور سفیانی ایک مشرق سے اور ایک مغرب سے ان پر خروج کریں گے، اور یہ دونوں دوڑ کے گھوڑوں کی طرح ایک ادھر سے ایک ادھر سے تیزی سے کوفے کی طرف چلیں گے، یہاں تک کہ بنی فلاں کی ہلاکت ان دونوں کے ہاتھوں ہو جائے گی اور یہ ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے۔ پھر فرمایا کہ سفیانی اور یمانی اور خراسانی کا خروج ایک ہی سال، ایک ہی مہینے اور ایک ہی دن میں ہوگا، اس ہار کی طرح جس کے دانے نظم اور ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ اس وقت ہر طرف مایوسی ہوگی، وائے ہو اس پر کہ جو ان کی مخالفت کرے۔ ان پرچموں میں یمانی کے علاوہ کوئی پرچم ہدایت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو تمہارے امام علیہ السلام کی طرف دعوت دے گا تو یمانی خروج کرے گا، تو اس کی طرف جاؤ، اس لیے کہ اس کا پرچم ہدایت ہے، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس سے کجی اختیار کرے، اور اگر اس نے ایسا کیا تو وہ جہنمی ہے، اس لیے کہ یمانی لوگوں کو حق اور صراط مستقیم کی دعوت دے گا۔ یہ روایت غیبت نعمانی صفحہ نمبر 135 تہران سے 1318 ہجری اور بہار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 230 پہ ہے۔ اچھا، صفحہ نمبر 192 ہے، اور اب ہے توضیح اسی پوری اس روایت کی۔ مشرق کے 3 روزہ یا 7 روزہ آگ کے سلسلے میں شبہ الہدیٰ العظیم استعمال ہوا ہے۔ یہ جملہ علامات ظہور مہدی علیہ السلام کے محققین کے لیے ہمیشہ حل طلب رہا ہے۔ اسے مختلف طریقوں سے پڑھا گیا ہے۔ نمبر 1، اگر اسے ہردی یعنی دال کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ ہرد میں یا کی نسبتی کا اضافے کے ساتھ قرار پائے گا۔ ہرد کے معنی زعفران اور سرخ پھول کے ہیں۔ ہردی یعنی زعفران یا سرخ پھولوں سے رنگی ہوئی کوئی چیز، اور ہردیہ کے معنی سرکنڈوں کا گٹھا جس پر گھاس لپٹی ہوئی ہو، یعنی ایسی آگ جو سرخ ہو یا ایسے عمود سے مشابہ ہو جس سے گھاس لپٹی ہوئی ہو۔ نمبر 2، اگر اسے ہروی یعنی واو کے ساتھ پڑھا جائے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ عظیم ہراتی سے مشابہ۔ ہرات افغانستان کی شمال مغرب میں ایک مشہور شہر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر بڑی بڑی قندیلوں اور بڑے طول و عرض کے کپڑوں کی صنعت میں مشہور تھا، لہٰذا عظیم ہراتی سے کپڑا یا قندیل مراد ہوگی، یعنی ایسی آگ جو عظمت میں ہراتی کپڑے یا قندیل کی طرح نظر آئے۔ نمبر 3، اثبات الہدایہ جلد ہفتم صفحہ نمبر 418 پر محمد ابن مسلم سے ایک روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام یا امام صادق علیہ السلام میں سے کسی ایک نے فرمایا کہ جب تم مشرق سے آگ دیکھو جو ایک عظیم تیر انداز یا عظیم کماندار کی صورت میں جو 3 دن یا 7 دن جاری رہے، شک راوی کی طرف سے ہے تو آل محمد کی حکومت کی توقع رکھو، یقیناً اللہ عظیم و کریم ہے۔ اگرچہ یہ بات بہت واضح ہے یا مستقل روایت نہیں ہے بلکہ مذکورہ روایت ہی کا جز محسوس ہوتی ہے، البتہ کھیست انہو المرامی العظیم بھی بادی النظر میں صحیح محسوس نہیں ہوتا۔ غالباً اس میں کتابت کی غلطی ہے، لیکن وہ مفہوم جو استنباط کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ تیر کی شکل کے کسی اسلحہ کے سبب یہ آگ پیدا ہوگی، واللہ اعلم۔ البتہ ان سارے احتمالات میں پہلا احتمال زیادہ قرین قیاس محسوس ہوتا ہے، جس میں کسی مخصوص جنگی اسلحے کی طرف آگ کی طرف اشارہ کیا گیا۔